تصور شیخ کیا ہے؟ تصور شیخ میرے عزیزو ایک ایسی چیز ہے جیسے راستہ چلنے والے کے لیے کوئی چیز معین اور مددگار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دہلی بمبئی جانے کے لیے بس یا ٹرین کی ضرورت ہے، بغیر اس کے پہنچنا مشکل ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو وعدہ العشریق تک پہنچنا بڑا مشکل ہے جب تک کہ کوئی ذریعہ وہاں تک نہ ملے۔ خود ایسا نہیں ہوتا کہ خود براہ راست اللہ سے تعلق پیدا کر لے۔ اللہ والوں کے قلوب اللہ رب العزت کے عشق اور محبت اور معرفت کے ٹرانسفارمرز اور مرکز ہیں۔ جہاں بجلی بنتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ انسان ڈائریکٹ وہاں کی مشینریوں سے تار اور کنیکشن جوڑ کر اپنے گھر میں اس بجلی کا استعمال کر لے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جہاں بجلی بنتی ہے وہاں سے چھوٹے چھوٹے ٹرانسفارمروں میں بجلی سپلائی ہوتی ہے اور پھر تعداد اور حساب سے وہاں سے آگے کو دی جاتی ہے، پھر وہ استعمال ہوتی ہے تو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر براہ راست بجلی بننے کی جگہ سے رابطہ کریں گے تو میرے عزیزو اتنی بڑی مشینری نہیں ہے کہ جو اس کو برداشت کر سکے۔ ساری مشینری خراب ہو جائے گی، اس کے سارے فیوز اڑ جائیں گے۔ اس لیے سپلائی کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹرانسفارمروں کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے عشق اور محبت کے جو ٹرانسفارمرز ہیں بنے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی معرفت کے جو مرکز بنے ہوئے ہیں چھوٹی یا بڑی شکلوں میں، اور وہ اللہ والوں کے قلوب ہیں۔ اے میرے عزیزو، جب انسان وہاں سے تعلق پیدا کرتا ہے تو پھر وعدہ العشریق جس کو چاہتا ہے براہ راست اپنی طرف رجوع کر لیتا۔ تصور شیخ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا بس ایک ذریعہ ہے جس کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، تصور شیخ کیا ہے؟ میں تنبیہ کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ تک اللہ ہی ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ تو اللہ ہی ہے، یہاں کسی کو دخل نہیں ہے۔ بس یہ کہہ سکتے ہیں تصور شیخ وہاں تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے جس کو فنا فی الشیخ کہا جاتا ہے۔ اصل اور مقصود جو چیز ہے وہ بقا ہے۔ راہ تصوف میں یہ چار چیزیں ہیں: فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ اور بقا۔ اصل جو چیز ہے وہ بقا ہے، مطلوب جو ہے وہ بقا ہے، مقصود جو چیز ہے وہ بقا ہے۔ نہ فنا فی الشیخ بقا ہے، نہ فنا فی الرسول بقا ہے، نہ فنا فی اللہ بقا ہے۔ بقا تو بس بقا ہی ہے، بقا کے سوا سب راہیں ہیں۔ فنا فی الشیخ بھی ایک راہ ہے، فنا فی الرسول بھی ایک راہ ہے، فنا فی اللہ بھی ایک راہ ہے۔ یہ سب راہیں ہیں۔ جب پہلے انسان دہلی تک کا سفر کرے گا تب بعد میں بمبئی تک پہنچ سکتا ہے، اور پہلے جب بمبئی تک کا سفر کرے گا تب کہیں اگلا سفر کر سکتا ہے۔ پہلے فنا فی الشیخ، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ میں پہنچتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جس کو سچا جانتا ہے اپنی بقا نصیب فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے پہلے فنا فی الشیخ بنے گا، فنا فی الرسول تبھی بن سکتا ہے، ورنہ میرے عزیزو فنا فی الرسول بننا مشکل ہے۔ جب انسان فنا فی الشیخ بنتا ہے تو پھر شیخ ہی اپنی توجہات سے فنا فی الرسول کے دائرے میں پہنچاتا ہے۔ جب شیخ یہ دیکھ لیتا ہے کہ فنا وہ شیخ بن چکا تو پھر مرشد اس کو فنا فی الرسول تک پہنچا دیتا ہے، اور جب انسان فنا فی الرسول بن جاتا ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے فنا فی اللہ میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت جس کو سچا جانتا ہے، جس کی محنت کو سچی دیکھتا ہے، تو اس کو اپنی بقا نصیب فرما دیتا ہے۔ اور بقا میں پہنچ کر بھی میرے عزیزو کئی مقام ہیں۔ تصور شیخ کی مثال دودھ پیتے بچے کسی ہے کہ وہ اپنی ماں کے دودھ کے سامنے کسی اور چیز کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے میرے عزیزو تصور شیخ بتلایا جاتا ہے، اور اس طریقے سے بتلایا جاتا ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے
جب اس کی ماں ہوتی ہے تو وہ کسی اور کی ماں کی طرف للچاتا نہیں ہے، اپنی ماں کی طرف ہی اس کی نظریں ہوتی ہیں۔ جب اس کی ماں ہوتی ہے اور ماں کا دودھ اس کے منہ لگ جاتا ہے تو میرے عزیزو، اپنی ماں کے دودھ کے سامنے وہ کسی بھی چیز کو پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ اگر ماں بھی اس کو کوئی چیز دیتی ہے تو ہاتھ مار کر گرا دیتا ہے اور ماں کی چھاتیوں سے چمٹ جاتا ہے۔ تو پھر کچھ دنوں کے بعد ماں خود ہی اس کا دودھ چھڑا دیتی ہے۔ کیا ماں اس کو ہمیشہ دودھ پلاتی رہے گی؟ چند دنوں کا ایک دستور ہے، جو ماں اس کو دودھ پلاتی ہے پھر کچھ دنوں کے بعد ماں خود ہی اس کا دودھ چھڑا دیتی ہے۔ جب تک شیر خوار ہے تب تک فنا فی الشیخ ہے۔ کیا ہمیشہ فنا فی الشیخ رہے گا؟ جب تک شیر خوار ہے تب تک فنا فی الشیخ ہے، اور جب وہ روٹی کھانے قابل ہو جائے گا اور چیزیں کھانے قابل ہو جائے گا پھر وہ فنا فی الشیخ نہیں رہے گا۔ فنا فی الشیخ جب ہی تو ہے جب تک بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، جب تک مرید اپنے مرشد کا مقتدی ہوتا ہے۔ ابتدا ہی میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے، اس لیے کہ اگر جگہ سے تصور ہٹ جائے، ہر جگہ سے خیال ہٹ جائے، اپنے شیخ کے دل سے دل جڑ جائے اور وہاں پر جو اللہ کے انوارات ہیں، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی معرفت ہے، اس کے جلوے دل پر جلوہ گر ہونے لگیں، یہاں تک کہ اس کے دل کو متاثر کرنے لگیں، پھر خود بخود وہ بچہ دودھ چھوڑ کر روٹی کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے انوارات، اللہ رب العزت کی معرفت جب اس کے دل کو متاثر کرنے لگتے ہیں اور وہ پختہ ہو جاتا ہے، میرے عزیزو، خود بخود وہ بچے کی طرح دودھ چھوڑ کر روٹی کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فنا فی الشیخ کے بعد مرید کا دل اپنے مرشد کے دل سے خود بخود ہٹ کر فنا فی الرسول کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر فنا فی الشیخ کے بعد مرید کا دل اپنے مرشد کے دل سے خود بخود ہٹ جاتا ہے اور فنا فی الرسول کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچا دیتے ہیں، جس سے وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے مقام بقا سے نواز دیتا ہے۔ جس طریقے سے بچہ عمر کے مختلف ایام میں مختلف غذائیں کھاتا ہے، اس طرح مرید بھی درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے۔ جس طریقے سے بچہ دودھ چھوڑنے کے بعد کچھ غذائیں کھاتا ہے، بڑا ہو جانے کے بعد اس کی غذائیں ہو جاتی ہیں، پھر اور بڑا ہو کر اور غذائیں ہو جاتی ہیں، پھر بلوغت کو پہنچ کر اس پر شرعی حدیں قائم ہو جاتی ہیں۔ اس طریقے سے جب انسان بقا میں پہنچ جاتا ہے اس کے اوپر عظیمت کی حد قائم ہو جاتی ہے۔ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ تک کچھ گنجائش ہے، مگر بقا میں پہنچ کر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ تک کچھ گنجائش ہے، مگر بقا میں پہنچ کر کچھ گنجائش نہیں ہے۔ کس چیز کی گنجائش؟ رخصت پر عمل کرنے کی۔ اس رخصت کو علماء کرام جانتے ہیں، عوام اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ بقا سے پہلے پہلے رخصت پر عمل کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، مگر بقا میں پہنچ جانے کے بعد عزیمت پر ہی عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور رخصت پر عمل کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ ابتداً تصور شیخ اس غرض سے بتایا جاتا ہے کہ سب جگہ سے تصور ہٹ کر شیخ کے دل سے دل جڑ جائے۔ تو میرے عزیزو، ابتداً تصور شیخ صرف اس غرض سے کرایا جاتا ہے کہ سب جگہ سے دل ہٹ جائے، سب جگہ سے تصور ہٹ جائے، اپنے شیخ کے دل سے دل جڑنے لگے، اور دل سے دل جڑنے کی وجہ سے اپنے شیخ کے سینے سے اللہ رب العزت کے انوارات پینے لگے۔ تو میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے کہ اگر بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے تو ماں ہی کو خدا کہنے لگے۔ ماں تو ماں ہی ہے اور خدا تو خدا ہی ہے۔ ماں کا اگر زندگی بھر دودھ پیتا رہے تو ماں اللہ نہیں بن سکتی، خدا نہیں بن سکتی، خدا کی ذات تو خدا ہی ہے۔ شروع میں اپنے دل کو شیخ کی طرح مائل کرنا سود مند اور فائدہ مند ہوتا ہے، مگر نماز میں اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی کا بھی تصور جمانا جائز نہیں ہے۔ شروع میں اکثر و بیشتر اپنے دل کو اپنے شیخ کی طرف مائل کرنا، متوجہ کرنا،
سود مند اور فائدہ مند ہوتا ہے، مگر ہاں یاد رکھ لیجئے عبادت کے اندر، نمازوں کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی کا بھی تصور جمانا جائز نہیں ہے۔ نماز کے اندر اگر تصور ہو تو صرف اللہ کی ذات کا ہو، کسی اور کا تصور نہ ہو۔ درود پاک اگر پڑھ رہا ہے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہو، اور اس میں ذات اگر پڑھ رہا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کا تصور۔ نماز میں جس آیت کو پڑھ رہا ہے اسی آیت پر خیال ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر الرحمن الرحیم میں پہنچ گیا، اور الرحمن الرحیم میں پہنچ کر الحمدللہ رب العالمین کی طرف تصور جما رہا ہے تو یہ بھی اس کی خامی ہے۔ نماز میں جس آیت پر ہو اسی آیت پر خیال ہو، اگر یہ نہ ہو تو وحدہ لا شریک کا خیال ہو۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا خیال ہو، اصل تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا خیال ہو کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ نماز کے اندر معنی میں بھی الجھنا نقصان دہ ہے، نماز کے اندر معنی میں بھی نہیں الجھنا چاہیے۔ ایک اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھتا رہے، جہاں پر خوف کی آیتیں آئیں وہاں پر لرزتا رہے، جہاں پر شوق کی آیتیں آئیں وہاں پر امیدیں باندھتا رہے۔ اللہ رب العزت کے خوف، شوق اور درد محبت میں جو آواز نکلے وہ مستحسن ہے۔ نماز کے اندر کسی مصیبت یا پریشانی اور تکلیف کی وجہ سے رونے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہاں، رب العزت کے خوف اور شوق میں یا تلاوت کے دوران درد محبت میں سینے کی گھٹن سے رونے کی جو آواز نکلے وہ مستحسن ہے۔ نماز میں اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی اور کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ اعلیٰ درجے کی بات تو یہ ہے کہ نماز کے علاوہ بھی اس محبوب حقیقی کے سوا کسی اور کا اتنا پختہ خیال نہ ہو۔ اہل دل، اہل حال اس مسئلے کو خوب جانتے ہیں۔ نماز کے بغیر تو تصور شیخ اہل دل یوں بتلا دیتے ہیں کہ اس کے دل کو ہر کسی کی طرف سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ جو بھٹکا ہوا دل ہے اس کو سب جگہ سے ہٹا کر اپنے دل کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کی طرف متوجہ کر کے اس کے دل کو کسی اور طرف جوڑنا چاہتے ہیں کہ دل ہر وقت اپنے اللہ کے ساتھ حاضر رہنے والا بن جائے۔ اہل دل اس بات کو خوب جانتے ہیں، اہل حال اس مسئلے کو خوب سمجھتے ہیں، اور جو اہل دل نہیں ہیں ان کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا علم والا کیوں نہ ہو۔ اللہ کا نام لینا ہر حال میں مبارک ہے، مگر اہل دل سے تعلق جوڑ لینے سے چند دن کی محبت ہی رنگ لے آتی ہے۔ جب کسی اہل دل سے دل جڑ جاتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہونے سے 10-5 دن ہی کی محنت رنگ لے آتی ہے، اور اگر کسی اہل دل سے دل نہیں جڑتا ہے تو لمبے لمبے وظیفے بھی اتنا رنگ نہیں لا پاتے۔ حالانکہ اللہ کا نام لینا ہر حال میں مبارک ہے، اللہ کا اسم ذات بڑا ہے، اللہ کے سبھی نام بڑے ہیں، پاک ہیں، ہر حال میں اس کا نام لینا ثواب ہے، اچھا ہے۔ مگر میرے عزیزوں، اگر 1000 کی تعداد میں بھی پڑھتا ہے تو دنوں نہیں مہینوں گزر جاتے ہیں۔ لوگ سالہ سال محنت کر کے ضربیں لگا لگا کر تنگ ہو کر چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ہم تو سالوں سے ضربیں لگا رہے ہیں، 50,000 25,000 بار روزانہ پڑھ رہے ہیں، مگر کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کچھ مرید کی محنت ہوتی ہے، کچھ شیخ کی توجہات ہوتی ہیں، اس کے ذریعے لطف جلد آنے لگتا ہے۔ اس لیے اہل دل نے ایک طریقہ نکالا ہے کہ جب دل سے دل ٹکرانے لگتا ہے، دل سے دل ملنے لگتا ہے تو جلد ہی اس کی توجہات اس دل پر پڑنے لگتی ہیں۔ کچھ مرید کی محنت ہوتی ہے، کچھ شیخ کی توجہات ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے لطف جلدی آنے لگتا ہے، مزہ جلدی آنے لگتا ہے، اس کی وجہ سے ایک شوق اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے محبوب کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے مرشد کی محبت ہو
مگر اتنی کہ اللہ رب العزت کی محبت میں خلل نہ پڑے۔ ماں اپنے بچے کو ہمیشہ دودھ نہیں پلاتی، 2 پونے 2 سال پلاتی ہے۔ مرشد اپنے مرید کو ہمیشہ فنا شیخ نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ اس کو وہاں سے نکال کر آگے بڑھانا چاہتا ہے، مگر ہاں بغیر فنا شیخ کے فنا فی الرسول نہیں بنتا، کیونکہ فنا فی الرسول تک شیخ کی توجہات ہی پہنچا سکتی ہے۔ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، راہ سلوک کی اسے خبر نہیں ہے، کسی کے سہارے ہی وہ منزل مقصود کو پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اپنے مرشد کی محبت کو مگر اتنی ہو کہ اللہ رب العزت کی محبت میں خلل نہ پڑ جائے۔ رب تو رب ہی ہے، آقا تو آقا ہے، وہ محبوب حقیقی تو محبوب حقیقی ہی ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ افعال میں نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی مثال ہے۔ اس لیے کسی بھی کام میں کسی کو ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے، اور اس کی محبت میں بھی ایسی ہی وحدانیت ہونی چاہیے، کسی طرح کا بھی اس میں ہرگز جھول نہیں ہونا چاہیے۔ مرشد ایک زینہ ہے جو سہارا دے رہا ہے، بس مکان پر چڑھنا ہے، ایک زینے کی ضرورت ہے۔ مرشد ایک زینہ ہے جو سہارا دے رہا ہے، اپنے مرید کو اپنی کمر پر بٹھا کر اپنے کاندھوں پر اپنے مرید کو چڑھا کر اسے چھت پر پہنچانا چاہتا ہے، یا وہ ہمیشہ کاندھے پر کھڑا رکھے گا؟ اس مغالطے میں نہ پڑیں کہ سب کچھ مرشد ہی ہوتا ہے۔ چھت پر پہنچنے کے لیے ایک سہارے کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے ایک مرشد کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اس مغالطے میں نہ پڑیں کہ سب کچھ مرشد ہی ہوتا ہے، سب کچھ تو میرے رب کی ذات ہے، میرے آقا کی ذات ہے، میرے محبوب حقیقی کی ذات ہے۔ میں اس معاملے معمولی سے رعایت بھی پسند نہیں کرتا ہوں، جو میرے محبوب حقیقی کی شان میں معمولی سا بھی اختلاف پیدا کرتا ہے، میں اس سے بیزار ہوں۔ مجھے کوئی مانے نہ مانے، مجھے کوئی جانے نہ جانے، مگر میرے رب کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ مرشد کا اپنے مرید کی مدد کرنے کا معاملہ بہت سے موقعوں پر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میرے سامنے بھی اشکالات پیدا ہوئے آتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت اپنے کرم و عنایت سے ان کے جوابات دلوا دیتا ہے کہ جی فلاں موقع پر فلاں شخص نے اپنے مرشد کو یاد کیا اور انہوں نے اس کی مدد فرما دی۔ حکیم الامت حضرت مولانا شریف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اوپر ان کے بہت احسانات ہیں۔ ایسے واقعات ان کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ مرشد نے اپنے مرید کی مدد کی، بہت سے بزرگوں نے اپنے مریدین کی مدد کی۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی کسی موقع پر اپنے دیوانے کو تصرف کا حق عطا فرما دیتا ہے اور وہ تصرف کر لیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات کچھ الگ ہے۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی کسی موقع پر اپنے اس دیوانے کو تصرف کا حق عطا فرما دیتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ تصرف کر لیتا ہے، مگر کرتا وہ اللہ رب العزت کے حکم ہی سے ہے۔ اس کے دل کے اوپر الہام ہو جاتا ہے، اس کے دل میں القاء ہو جاتا ہے، اس کے دل پر ایک تقاضا ہو جاتا ہے، شیخ کسی مرید کی طرف اپنے دل کو جماؤ ڈال دیتا ہے تو اس کا معین اور مددگار بن جاتا ہے۔ جس طرح حضرات انبیاء علیہ السلام کو وحی ہوتی تھی، اولیاء اکرام کو الہام اور القاء ہوتا ہے، تو ولی اس القاء اور الہام کے ذریعے اللہ رب العزت کی مدد اس کے حکم سے تصرف کرتا ہے۔ جس کا ظہور یوں ہوتا ہے، کسی مرید کی طرف اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے، اس کا دل اس کی طرف جم جاتا ہے، اور وہ شیخ اپنے دل کا جماؤ ادھر مرید کی جانب ڈال دیتا ہے تو اس کا معین اور مددگار بن جاتا ہے۔ مگر حقیقت میں وہ اللہ رب العزت ہی کی مدد ہوتی ہے، حقیقت میں تو وہ اللہ رب العزت ہی کی مدد ہوتی ہے، مگر چونکہ اس کے اپنے مرشد سے محبت ہے، اس لیے اللہ کی جو مدد ہے وہ اسی شکل میں ہے، اس کو ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہ مدد ہے تو اللہ کی طرف سے، مگر مرید کو اپنے شیخ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، جس سے مرید کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ میرے مرشد نے میری مدد کی۔ بس غائبانہ طریقے سے مریدین کے سامنے شیخ اور مرشد کی شکل میں مدد ظاہر ہو جاتی ہے، نہ کہ سب کچھ ان کا شیخ اور مرشد ہی ہوتا ہے۔
حالانکہ ایک زندہ آدمی بھی زندہ آدمی کی مدد کرتا ہے، عام آدمی بھی عام آدمی کی مدد کرتا ہے، مسلمان کافر کی مدد کرتا ہے، کافر مسلمان کی مدد کرتا ہے، سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، مگر غائبانہ طریقے سے وہ اہل دل، وہ اہل حال، جن کو اللہ رب العزت کسی کسی موقع پر اہل تصرف بنا دیتا ہے، بس وہ اپنے مریدین کے سامنے بطور مدد شیخ اور مرشد کی شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں، نہ کہ سب کچھ ان کا شیخ اور مرشد ہی ہے۔ ساری مصیبتوں، ساری پریشانیوں سے بچانے والا ایسا نہیں ہے۔ ہاں، کسی کسی موقع پر اس طریقے سے معین اور مددگار بن جاتے ہیں، جس طریقے شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ نے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت ان کی مدد کی، جس طریقے شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ کے متعلق آتا ہے کہ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کے انتقال کے وقت ان کی مدد کی۔ حضرت امام رازی علیہ الرحمہ بہت بڑے جید عالم تھے، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی تھیں، قرآن کریم کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی، جو تفسیر رازی کے نام سے مشہور اور معروف ہے، جو اتنی مضبوط اور مدلل ہے، کہا جاتا ہے کہ فہم ناقص میں قرآن پاک کی آیت شریفہ پر بظاہر ہونے والے تقریباً ہر اشکال کا جواب اس میں موجود ہے، مگر کسی کو اپنا مرشد نہیں بنایا تھا۔ ان کو اپنے علم پر اتنا ناز تھا کہ لوگ ان سے کہتے تھے کہ حضرت کسی سے بیعت ہو جائیے، وہ کہتے تھے مجھے بیعت اور مرشد کی کیا ضرورت ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر کے شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ کی خدمت میں پہنچے، مگر جب اپنی انتہائی عمر کو پہنچے، اپنی عمر پیری کو پہنچے، تو محسوس ہوا کہ اپنا کوئی نہ کوئی رہبر بنا لینا چاہیے۔ اس دور میں حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا بول بالا تھا، آپ کا جھنڈا بلند تھا، تو امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے سوچا کہ میں شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ کے پاس چلوں اور ان سے بیعت ہو جاؤں۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ سفر کر کے شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ کی خدمت میں پہنچے، تو شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ نے کہا، فخر الدین رازی، تجھ کو تو کسی رہبر کی ضرورت ہے ہی نہیں، تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ عرض کہ حضرت، اب اس عمر میں پہنچ کر محسوس ہوا کہ کوئی نہ کوئی رہبر ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ اکرام سے بڑھ کر کون عالم ہو سکتا ہے، مگر سب میرے نبی کے مرید تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے بڑھ کر کون عالم ہو سکتا ہے، سارے کے سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے۔ اور اب سے کچھ وقت پہلے حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بعض دیگر اکابر علماء حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ سے بیعت تھے، سب کے سب ان کے مرید تھے۔ ان حضرات کی نسبت اللہ سے جڑی ہوئی تھی، اس لیے ان کے نام اس وقت بھی روشن تھے اور آج بھی روشن ہیں۔ کیا اس دور کے اندر صرف یہی علماء تھے؟ ارے علماء تو اور بھی بہت تھے، مگر ان چند حضرات کے ہی نام اکثر کیوں آتے ہیں، دیگر حضرات علماء کے نام اتنی کثرت سے کیوں نہیں آتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرات اہل نسبت تھے، اہل دل تھے، اہل حال تھے، ان کی نسبت اللہ سے جڑی ہوئی تھی، اس لیے اس دور میں بھی ان کا نام روشن تھا، آج بھی ان کا نام روشن ہے۔ جو اس دور میں اہل دل نہیں تھے، اہل نسبت نہیں تھے، نہ اس دور میں کوئی ان کو جانتا تھا، نہ آج کوئی جانتا ہے۔ اہل نسبت جو ہوتا ہے اپنے دور میں بھی زندہ ہوتا ہے، اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا نام زندہ ہی ہوتا ہے۔ شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ نے کہا، فخر الدین رازی، تجھ کو خاموش رہنا پڑے گا، یہ خاموشی کا درس ہے۔ بہرحال شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ نے کہا، اے فخر الدین رازی، تجھ کو میرے پاس خاموش رہنا پڑے گا، تیرے کوئی دلیل نہ چلے گی، یہاں پر تیرا کوئی فلسفہ اور منطق نہ چلے گی، سب کتابوں کو تجھے بند کر کے رکھنا پڑے گا، اپنی زبان کو تالا لگانا پڑے گا، یہ خاموشی کا درس ہے۔ خانقاہوں میں خاموش رہ کر علم حاصل کیا جاتا ہے،
اور مدرسے میں زبان کھول کر، خانقاہوں میں خاموش رہ کر علم حاصل کیا جاتا ہے، اور مدرسے میں زبان کھول کر انسان علم حاصل کرتا ہے۔ مدارس میں رہ کر گونگا بیٹھے گا تو کچھ حاصل نہیں کرے گا، اور خانقاہوں میں بیٹھ کر زبان کھولے گا، چک چک بک بک کرے گا تو کچھ حاصل نہیں کرے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہ کر چلے آئے کہ حضرت میں سوچوں گا، مگر بعد میں عمر وفا نہ کر سکی۔ امام راضی رحمہ چونکہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی تھیں، اس لیے کہا کہ حضرت میں سوچوں گا۔ شیخ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سوچ لینا۔ امام صاحب ملاقات کر کے چلے آئے، مگر وہاں سے آ جانے کے بعد عمر وفا نہ کر سکی، بیماری نے آپ کو گھیر لیا۔ اللہ رب العزت کی ملاقات یعنی موت کا وقت قریب آ گیا، ادھر شیطان نے بھی آ کر گھیر لیا۔ اللہ کے ہونے کے جتنے بھی دلائل امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے، موت کے وقت شیطان نے سب توڑ دیے اور کہا کہ اب بتا تیرا اللہ کہاں ہے۔ جو جتنا بڑا ایمان والا ہوتا ہے اتنا ہی زبردست اور مضبوط اس کا شیطان ہوتا ہے۔ تو شیطان نے اس نزا کے وقت میں آپ کو آ گھیرا اور کہا کہ راضی بتلا خدا کہاں ہے۔ کہتے ہیں کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے ہونے کی 360 دلیلیں جانتے تھے، اللہ کے ہونے کی 360 دلیلیں جانتے تھے۔ ہم تو 2-4 ہی دیں، 10-20 دلیلیں ہی جانتے ہوں گے۔ آپ نے ایک دلیل دی، شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، یہاں تک کہ اسی طرح اللہ کے ہونے کے جتنے بھی دلائل امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے وہ سارے کے سارے موت کے وقت شیطان نے ایک ایک کر کے توڑ دیے اور کہا کہ بتا اب تیرا اللہ کہاں ہے۔ شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ نے لوٹا پھینک کر مارا اور کہا کہہ کیوں نہیں دیتا کہ اللہ بغیر دلیل کے ہے۔ اور شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ جن کی خدمت میں امام راضی سفر کر کے گئے تھے، وہاں آنے جانے کا کئی دن کا سفر تھا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ اتنی دور اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے، ان کا بھی بڑھاپا تھا، اس لیے کمزوری اور لرزے کی وجہ سے شاگرد پانی ڈال رہا تھا۔ شیخ نے 2 لوٹے ہاتھ دھوتے ہی میں خرچ کر دیے۔ مرید بھی حیران اور پریشان کہ حضرت نے ہاتھ دھونے ہی میں 2 لوٹے خرچ کر دیے۔ تیسرا لوٹا جب مرید بھر کر لایا تو حضرت نے لوٹا ہاتھ سے لے کر پھینک کر مارا اور کہا کہہ کیوں نہیں دیتا کہ اللہ بغیر دلیل کے ہے۔ ادھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے فوراً کہا کہ خبردار ہٹ جا، بغیر دلیل کے اللہ ہے، مجھے اللہ کے متعلق کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوراً زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو گیا۔ یہ شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ رحمت کا تصرف تھا۔ یہ کیا تھا؟ تصرف تھا اس کا، شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ رحمہ کا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ سے محبت ہو چکی تھی، ملاقات کے لیے گئے تھے، بیعت اگرچہ نہ ہوئے تھے مگر ارادہ تو کر ہی لیا تھا۔ وہاں سے کہہ کر آئے تھے کہ حضرت جو آپ نے قوانین بتلائے ہیں ان کے متعلق میں سوچوں گا، مگر آنے کے بعد زندگی وفا نہ کر سکی، موت نے آ کر گھیر لیا۔ یہ تصرف تھا، اللہ کو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد کرانی تھی۔ شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ رحمہ کے دل کو ان کی طرف متوجہ کر دیا۔ 3 لوٹے پانی اسی متوجہ ہونے میں خرچ کرا دیے۔ بظاہر اگر شیخ اپنی جگہ پر وضو فرما رہے تھے مگر دل کی توجہ کسی اور ہی طرف تھی۔ اس اللہ کے ولی کا دل امام فخر الدین رازی کی طرف تھا۔ جب دل کہیں متوجہ ہوتا ہے، انسان اس وقت کچھ کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ تیرا دل کہاں ہے؟ تیرا دل تو کہیں اور ہے۔ اس اللہ کے ولی کا دل کہاں تھا؟ امام فخر الدین رازی کی طرف تھا۔ شیخ کے دل پر القا ہو گیا، الہام ہو گیا کہ فخر الدین رازی کی موت کا وقت آ چکا ہے اور شیطان نے بھی اس کو آ گھیرا ہے، تو آپ ادھر متوجہ ہو گئے۔ ہاتھ دھونے ہی میں 2 لوٹے پانی خرچ کر دیا، تیسرا لوٹا پھینک کر مارا، کہا راضی کہہ کیوں نہیں دیتا کہ بغیر دلیل کے خدا ہے۔ انہوں نے اس طریقے سے کہا اور شیطان فوراً دفع ہو گیا۔
अचानक शेख नजमुद्दीन कुबरा मेरी नज़रों के सामने आए और कह रहे हैं कि कहो, कह क्यों नहीं देता बगैर दलील के अल्लाह है। कहते हैं कि इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आपके ईमान पर खात्मे का क्या सबब बना, तो कहा कि शैतान आखिरी वक्त में मुझसे मुबाहिसा कर रहा था, मैं इसी में उलझा हुआ था, मेरे सारे दलील अल्लाह के होने के उसने तोड़ दिए थे। बस एक हैरानी और परेशानी के सिवा कुछ न था कि अचानक हर शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह मेरी नज़रों के सामने आए और लोटा फेंक कर कह रहे हैं कि कह क्यों नहीं देता कि बगैर दलील के अल्लाह है। उससे शैतान फौरन दफा हो गया और मेरी ज़ुबान पर कलमा तौहीद जारी हो गया। बाद में तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि शेख उस वक्त वज़ू फरमा रहे थे और आपने लोटा फेंक कर मारा था। ये क्या होता है? तसर्रुफ होता है, ना कि अल्लाह होता है।